اگر کسی چیز کا تحریری شکل میں ہونا ہی اس کی سچائی کی دلیل ہے تو پھر یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ پہلا نسخہ جو قرآن کا لکھا گیا تھا دور نبوی میں وہ لایا جائے، تو ظاہر ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین حدیث نے مختلف ادوار میں لوگوں کے دلوں میں حدیث کے حوالے سے شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کی۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اپنا قلم اٹھایا اور پھر ان کی قلم کی نوک سے انتہائی مدلل، مفصل اور جامع کتاب سنت کی آئینی حیثیت تحریر ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں سیدی کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے دلیل کی طاقت سے سنت کا دفاع کیا۔ مختلف اعتراضات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن حدیث کی حفاظت کا نہ ہی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور نہ ہی دور نبوی میں اس کو تحریر کرنے کا کوئی کام کیا گیا۔ اس کا جواب سید مودودی لکھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے تو لیا، لیکن اگر ہم طریقہ کار کو دیکھیں تو قرآن بھی سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتا رہا۔ ہر دور میں لاکھوں حفاظ کرام موجود رہے۔ اگر کسی چیز کا تحریری شکل میں ہونا ہی اس کی سچائی کی دلیل ہے تو پھر یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ پہلا نسخہ جو قرآن کا لکھا گیا تھا دور نبوی میں وہ لایا جائے، تو ظاہر ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر ہم کیا یہ کہیں کہ قرآن کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ صحیح حدیث بھی موجود ہیں اور موضوع حدیث بھی موجود ہیں، تو ہم ان میں فرق کیسے کریں؟ تو سیدی لکھتے ہیں کہ موضوع حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو حدیث تھی وہ حجت کی حیثیت رکھتی تھی، اسی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے فرقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنی جماعتوں کو اور اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ اسی طرح بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے معترضین کی جانب سے کہ ایک وحی کافی نہیں تھی، یعنی کہ قرآن کافی نہیں تھا، سنت کی شکل میں دوسری وحی کا نزول بھی کیا گیا، تو یہ دو رنگی کیسی؟ تو سید مودودی لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو سہ وحی کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ قرآن کہتا ہے کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے روبرو ملاقات کرے۔ ملاقات یا تو وحی کے ذریعے ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے بتا دیا جاتا ہے یا فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ تو قرآن کا نزول تو تیسری طرح سے ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ باقی دو طرح کی وحی یہ کب ہوئی؟ ہمارے نزدیک ایک واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی ٹھانی اور راستے میں صلح حدیبیہ ہوا اور پھر صحابہ کے اذہان میں سوالات پیدا ہوئے اور اس وقت قرآن کی آیات بھی نازل ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو عمرے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ وہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی۔ حدیث کی حفاظت تین طرح سے ہوئی ہے۔ ایک تو لکھ کر بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا، لیکن میں حضرت عمر بن العاص کو جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ حدیث کو لکھتے بھی تھے، اور یہی صحابی جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں حدیث لکھ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بتائے ہوئے کچھ احکامات تحریری شکل میں موجود تھے۔ حدیث کا زیادہ جو بڑا حصہ ہے وہ اعمال کی شکل میں صحابہ کرام کی زندگی میں شامل تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو کچھ بھی دیکھتے تھے، جو کچھ بھی سنتے تھے، وہ اپنی زندگی میں جو ہے اس کو اپلائی کر لیتے تھے پریکٹیکلی، اور اسی طرح پھر وہ جو کام تھے وہ وہاں سے آگے تابعین اور تبع تابعین اور اسی طرح ہم تک وہ محفوظ شکل میں پہنچے ہیں۔ اور تیسری طرح سے اس طرح کہ حدیث جو ہے حافظے کے ذریعے منتقل ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عرب کا حافظہ کتنا
अच्छा था वहाँ के लोगों का कि वो اپنے گھوڑوں کا بھی شجرہ نسب یاد رکھتے تھے. تو اس طرح سے جو حدیث کی حفاظت ہے وہ ہوئی اور محفوظ شکل میں ہمارے پاس جو ہے حدیث پہنچی ہیں. مختلف ادوار میں جب بھی حدیث کے حوالے سے شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کی گئی تو دو طرح کے اعتراضات کیے گئے. یا تو حدیث کی صحت پر اعتراض کیا گیا یا یہ کہا گیا کہ حدیث ہے تو ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے. دوسری صدی ہجری میں خوارج اور معتزلہ کی جانب سے یہ فتنہ اٹھا اور اسی طرح 13ویں صدی ہجری میں عراق میں اور بر صغیر میں یہ فتنہ اٹھا. اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ 4 بڑے اسباب ہیں کہ جنہوں نے جب بھی یہ فتنہ اٹھا انہوں نے اس کا کلا کما کیا. سب سے پہلا سبب وہ یہ لکھتے ہیں کہ محدثین کا زبردست تحقیقی کام. محدثین نے اتنا زبردست تحقیقی کام کیا کہ اس کے بعد مسلمانوں میں یہ اطمینان ہو گیا کہ ان تک جتنی بھی حدیث پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی محفوظ طریقے سے پہنچ رہی ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے سے مختلف علوم نے جنم لیا. اسماء الرجال کا علم، ناسخ اور منسوخ کا علم اور اسی طرح جرح و تعدیل کا علم. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کے سلسلے میں ہی جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ زندگی اور ان کی روزمرہ کے معمولات اور ان کے حافظہ اور اس حوالے سے معمولات ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں. دوسرا سبب سید مودودی یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی تصریحات. قرآن واضح انداز میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض نامہ بر کی حیثیت سے نہیں بھیجا گیا تھا. یہ معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض جو ہے نا وہ ایک پیغام دینے والا بنا کر بھیجا گیا تھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے قرآن دے دیا گیا اور وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یا جو کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ قرآن تو کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بہترین نمونہ ہے، قابل تقلید ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی. مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی اختیارات بھی دیے گئے ہیں. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور ان کو منکر سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام. تو یہ جو لیجسلیٹو پاورز تھی یہ بھی قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے. اسی طرح قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قاضی اور حاکم بنا کر بھیجتا ہے. تو یہ جو ایک اعتراض ہے یہ بالکل بے معنی ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کا بھی صحیح طرح سے مطالعہ نہیں کرتے. اور قرآن میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک حاکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قاضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ قرآن میں واضح انداز میں یہ لکھا ہے. اسی طرح تیسرا سبب جو اللہ کے رسول سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ منکرین حدیث کی اپنی جو تعویلات تھی ان سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے جو ہے وہ الگ کر دیا جائے تو جو دین کی ایک شکل ہمارے پاس آتی ہے وہ بہت بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے. یعنی کہ ہم خود سوچیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کریں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نماز کیسے قائم کریں؟ ٹھیک ہے، یہ طریقہ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. تو اگر ہم ان دونوں کو الگ کر دیں گے تو پھر اختلافات پیدا ہوں گے اور پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنی من مانی کرنے کی کوشش کرے گا. اور چوتھا سبب جو سید مودودی لکھتے ہیں وہ یہ کہ امت کا اجتماعی ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں لیکن اپنے گلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا قلادہ جو ہے وہ اس کو نکال کر باہر پھینک دیں. تو سنت نے بحیثیت مجموعی جو ہے وہ اتحاد پیدا کیا ہے اور اختلافات کو کم کیا ہے.